بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 14 اگست کا دن آپ سب ناظرین سامعین کو مبارک اور حاضرین کو بھی مبارک۔ 14 اگست کا دن یوم آزادی کا دن ہمارے پاکستان میں ایک خوشیوں کا دن تھا، صبح تھی جب طلوع ہوئی، اور اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے 27 رمضان المبارک کی صبح تھی، لیلۃ القدر۔ اگر وہ شرعی شرائط کے مطابق نہیں بھی تھی، ہم اہل ہندوستان کے لیے وہ لیلۃ القدر تھی کہ ہماری سجدے، ہماری شہادتیں، ہماری قربانیاں، ہماری محنتیں، ہمارے دلائل اللہ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے قبول ٹھہرے۔ سامعین کرام، حاضرین کرام، آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ وہ کسی بھی قوم کو جینے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور نئی نسل کو ایک روشن کل، محفوظ کل دیتی ہے۔ 14 اگست کا دن اسی آزادی کا دن ہے۔ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ دیس محفوظ ہاتھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کل کا حامی و ناصر ہو۔ آج شعراء کرام کو میں میزبان ہونے کی حیثیت سے آزادی مشاعرے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ پاک آپ کو اس یہاں آنے کا احسن ترین اجر دے۔ اور میں آج کے مشاعرے کو احمد ریاض صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ باقی وہ اس مشاعرے کو چلائیں۔ آج جشن آزادی کے حوالے سے سجے اس مشاعرے میں اپنے ساتھی شعراء کے ساتھ احمد ریاض اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی قدرت کی عطا ہے جو انسان کے ساتھ، فطرت کے ساتھ ساتھ جڑی چلتی ہے۔ اسی حوالے سے آزادی کی یادوں کو، آزادی کے جذبے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، مل جل کر منانے کے لیے شمال HD TV نے آپ کے لیے اس مشاعرے کا اہتمام کیا ہے۔ جشن آزادی کے حوالے سے میں اپنے تمام شعراء کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں، اور باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام شعراء کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شکیل آوان صاحب، ان کے ساتھ آج کے اس مشاعرے کے سینئر شاعر، اس مشاعرے کی صدارت بھی فرما رہے ہیں جناب امان اللہ امان جدون، ان کے ساتھ ہمارے ایک اور سینئر شاعر جناب قاضی ناصر بختیار خان صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر کاشف ضیاء صاحب، اور ان کے ساتھ جناب سہیل احمد سمیم صاحب۔ خصوصی شرکت، جیسے کہ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں، جناب ڈاکٹر عادل سعید قریشی صاحب، ہم آپ کو بھی آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز حسب روایت صاحب صدارت کی اجازت سے میں اپنے کچھ کلام، 2-4 اشعار غزل سے اور پھر ایک نظم وطن کے حوالے سے پیش کروں گا۔ تو عرض کرتا ہوں ایک غزل کے چند اشعار۔ زرد موسم کی سزا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں۔ یہ تھوڑا سا ریلیونٹ بھی ہو جائے گا۔ زرد موسم کی سزا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، دیکھ میں اپنی انا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں۔ زرد موسم کی سزا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، دیکھ میں اپنی انا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں۔ ایک دہلیز پہ رکھا ہے یہ دل، جان محبت سب۔ ایک دہلیز پہ رکھا ہے یہ دل، جان محبت سب۔
عشق میں دستے دعا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، عشق میں دستے دعا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، میں زمانے کے حوادث سے لڑا ہوں یہ حقیقت ہے، میں زمانے کے حوادث سے لڑا ہوں یہ حقیقت ہے، میں زمانے کی ہوا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، میں زمانے کی ہوا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، اور قربت اہل وفا خاص علاقہ ہے میرا سن لیں، قربت اہل وفا خاص علاقہ ہے میرا سن لیں، اس عقیدے میں جفا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، اس عقیدے میں جفا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، اس طور کہاں لوٹ کے گاؤں کی طرف آنا، سہل اس طور کہاں لوٹ کے گاؤں کی طرف آنا، شہر کے بھوت بلا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، دیکھ میں اپنی انا کاٹ کے آیا ہوں تو آیا ہوں، آف دا ریکارڈ سنا دیتا ہوں، دنیا کے تصور سے تعجب میں پڑا ہوں، دنیا کے تصور سے تعجب میں پڑا ہوں، ماں باپ کی قبروں کے کنارے پہ کھڑا ہوں، ماں باپ کی قبروں کے کنارے پہ کھڑا ہوں، اس طور مجھے میرے عقیدے کی عطا ہے، میں ذات کے لشکر سے اکیلا بھی لڑا ہوں، اس طور مجھے میرے عقیدے کی عطا ہے، میں ذات کے لشکر سے اکیلا بھی لڑا ہوں، اس عہد کی لاشوں کو بلا کون بتائے، اس عہد کی لاشوں کو بلا کون بتائے، جس دید کے درشن کو میں سولی پہ چڑھا ہوں، اس عہد کی لاشوں کو بلا کون بتائے، جس دید کے درشن کو میں سولی پہ چڑھا ہوں، دریا کی روانی میں ہے رائج میرا قصہ، دریا کی روانی میں ہے رائج میرا قصہ، لہریں یہ سمجھتی تھی میں کچا سا گڑا ہوں، دریا کی روانی میں ہے رائج میرا قصہ، دریا کی روانی میں ہے رائج میرا قصہ، لہریں یہ سمجھتی تھی میں کچا سا گڑا ہوں، اور رہتا ہوں رفاقت کی سہولت سے سخی بھی، رہتا ہوں رفاقت کی سہولت سے سخی بھی، سانسوں میں سمایا ہوں تو آنکھوں میں جڑا ہوں، اور اس درجہ مراتب کی شہادت ہے مجھے بھی، اس درجہ مراتب کی شہادت ہے مجھے بھی، چھوٹا ہوں بزرگوں سے تو بچوں سے بڑا ہوں، چھوٹا ہوں بزرگوں سے تو بچوں سے بڑا ہوں، اور کردار میں شامل ہیں یہ دنیا کے تماشے، اقدار محلے کی میں مسجد سے پڑھا ہوں، کردار میں شامل ہیں یہ دنیا کے تماشے، اقدار محلے کی میں مسجد سے پڑھا ہوں، اور آفاق سراپا ہے میری سوچ بھی احمد، آفاق سراپا ہے میری سوچ بھی احمد، غیروں کا حواری ہوں نہ اپنوں کا دڑا ہوں، غیروں کا حواری ہوں نہ اپنوں کا دڑا ہوں، دنیا کے تصور سے تحجب میں پڑا ہوں، ماں باپ کی قبروں کے کنارے پہ کھڑا ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب میں اپنے اگلے شاعر جناب سہیل سمیم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں آج کے اس خوبصورت مشاعرے میں۔ صاحب صدارت کی اجازت کے ساتھ دو شعر اور ایک نظم۔ چشم دل خاص مناظر پہ جمی رہتی ہے، چشم دل خاص مناظر پہ جمی رہتی ہے، آگ سینے میں تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے، چشم دل خاص مناظر پہ جمی رہتی ہے، آگ سینے میں تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے،
اور زر بدل سکتا ہے تہذیب و تمدن لیکن زر بدل سکتا ہے تہذیب و تمدن لیکن شخصیت میں جو کمی ہو وہ کمی رہتی ہے. زر بدل سکتا ہے. چشم دل خاص مناظر پہ جمی رہتی ہے, آگ سینے میں تو آنکھوں میں نمی رہتی ہے, اور زر بدل سکتا ہے تہذیب و تمدن لیکن شخصیت میں جو کمی ہو وہ کمی رہتی ہے. بہت شکریہ. بہت اچھی. اور وصل کی پیاس بجھانے کی اجازت نہ ملی, وصل کی پیاس بجھانے کی اجازت نہ ملی, چار آنسو بھی بہانے کی اجازت نہ ملی, اور زندگی ساری کمانے میں گزاری ہے, زندگی ساری کمانے میں گزاری ہے, لمحہ بھر آنکھ لگانے کی اجازت, لمحہ بھر آنکھ لگانے کی اجازت نہ ملی. ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے جی وطن کے راستے. وطن کے راستے. ایک جانب حسرتیں ہیں عشق کی, ایک جانب غمزدہ انسان ہیں, ایک جانب حسرتیں ہیں عشق کی, ایک جانب غمزدہ انسان ہیں, ایک جانب منزلوں کی شوخیاں, ایک جانب ظلم کے طوفان ہیں, ایک جانب منزلوں کی شوخیاں, ایک جانب ظلم کے طوفان ہیں. خوبصورت رنگ بھی ہیں زیست میں, خوبصورت رنگ بھی ہیں زیست میں, کچھ پس دیوار ہیں خونی نگر, روشنی کی ہر کرن ہے سامنے, ظلمتیں بھی ساتھ آتی ہیں نظر. کیا بتاؤں کس طرح کی قید ہے, چل رہے ہیں غم کے آرے ہر طرف. کیا بتاؤں کس طرح کی قید ہے, چل رہے ہیں غم کے آرے ہر طرف. اپنے ہاتھوں توڑتے ہیں شہر کو, اپنے ہاتھوں توڑتے ہیں شہر کو, چل رہے ہیں غم کے آرے ہر طرف. گر نبی کی طرز پر یہ ملک چلے, گر نبی کی طرز پر یہ ملک چلے, دیکھنا روشنی رونق بنے گی ایک دن. گر نبی کی طرز پر یہ ملک چلے, دیکھنا رونق بنے گی ایک دن. یہ زمین حالات کے پیش نظر ایک کلندر کو جنے گی. گر نبی کی طرز پر, گر نبی کی طرز پر یہ ملک چلے, دیکھنا رونق بنے گی ایک دن. یہ زمین حالات کے پیش نظر ایک کلندر کو جنے گی ایک دن. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب سہیل سمیم. اب میں درخواست گزار ہوں جناب شکیل آوان سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب شکیل آوان. صاحب صدر کی اجازت سے ایک غزل کے, بالکل تازہ غزل کے چند اشعار. جناب. کہ باندھا ہے زلف یار نے زنجیر کی طرح, زنجیر کی طرح باندھا ہے زلف یار نے زنجیر کی طرح, مقبوضہ ہے یہ دل میرا کشمیر کی باندھا ہے زلف یار نے زنجیر کی طرح, مقبوضہ ہے یہ دل میرا کشمیر کی طرح. اور اس شوق کا شکار ہوئے ہیں ہزار دل, اس شوق کا شکار ہوئے ہیں ہزار دل. ابرو کمان جس کے نظر تیر کی طرح, ابرو کمان جس کے نظر تیر کی طرح. اور شعر ہے کہ لی عمر بر دعا بھی تو پسرے عطار سے, لی عمر بر دعا بھی تو پسرے عطار سے, سادہ تھے ہم بھی میر تقی میر کی طرح. لی عمر بر دعا بھی پسرے عطار سے, سادہ تھے ہم بھی میر تقی میر کی طرح. اور رانجے کی طرح ہم بھی بجاتے تھے بانسری, چوری بنا کے لاتی تھی وہ ہیر کی طرح. رانجے کی طرح ہم بھی بجاتے تھے بانسری, اور چوری بنا کے لاتی تھی وہ ہیر کی طرح. اور مکتا ہے کہ اس انجمن میں ہم بھی تھے شامل مگر شکیل, اس انجمن میں ہم بھی تھے شامل مگر شکیل, دیوار پہ لگی ہوئی تصویر کی طرح.
उस अंजुमन में हम भी थे शामिल मगर शकील, दीवार पे लगी हुई तस्वीर की तरह, बांधा है जुल्फे यार ने जंजीर की तरह, मकबूजा है ये दिल मेरा कश्मीर की तरह। और अब एक पाकिस्तान के तनाज़ुर में एक छोटी सी नज़्म है जनाब, वो आपकी नज़र करता हूँ कि एक 75 साला बाबा, एक 75 साला बाबा, एक 75 साला बाबा अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में लेटा मसनूई सांसों के दम पर। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में लेटा मसनूई सांसों के दम पर आखिरी वक्त गुजार रहा है, उसके बेटे सोच रहे हैं इसकी जेबें खाली कर लें। उसके बेटे सोच रहे हैं इसकी जेबें खाली कर लें, यूं भी इसने मर जाना है, कर्ज की सांसें आखिर कब तक। एक 75 साल एक 75 साला बाबा अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में लेटा मसनूई सांसों के दम पर आखिरी वक्त गुजार रहा है, उसके बेटे सोच रहे हैं इसकी जेबें खाली कर लें, यूं भी इसने मर जाना है, कर्ज की सांसें आखिर कि इश्क आसान जनाब थोड़ी है, इश्क आसान जनाब थोड़ी है, ये तो आतिश है आप थोड़ी है, ये तो आतिश है आप थोड़ी है, और फूल को नाज़की पे नाज सही, फूल को नाज़की पे नाज सही, पर तुम्हारा जवाब थोड़ी है। अदाब फूल को नाज़की पे नाज सही, पर तुम्हारा जवाब थोड़ी है। और आप इज्जत महाब है हर शख्स, आप इज्जत मुहाब है हर शख्स, कोई इज्जत मुहाब थोड़ी है। आप इज्जत मुहाब है हर शख्स, कोई इज्जत मुहाब थोड़ी है। और शेख साहेब पियो तसल्ली से, शेख साहेब पियो तसल्ली से, खून है ये शराब थोड़ी है। शेख साहेब पियो तसल्ली से, खून है ये शराब थोड़ी है। और नाम लेना खुदा का गिन गिन कर, नाम लेना खुदा का गिन गिन कर, बंदगी है हिसाब थोड़ी है। और शेर है कि दरे खैबर उखाड़ कर रख दे, दरे खैबर उखाड़ कर रख दे, हर कोई बूतराब थोड़ी है। दरे खैबर उखाड़ कर रख दे, हर कोई बूतराब थोड़ी है। और मकता है कि वक्त पीरी है एहतियात शकील, वक्त पीरी है एहतियात शकील, कोई अल्लड़ शबाब थोड़ी है। इश्क आसान जनाब थोड़ी है, ये तो आतिश है आप थोड़ी है। ये थे जनाब शकील आवान जो अपना खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे। अब मैं अगले शायर जनाब डॉक्टर काशिफ ज़िया से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब डॉक्टर काशिफ ज़िया साहब। सर साजी फिर से जीने की कोई राह निकालूंगा ज़िया, फिर से जीने की कोई राह निकालूंगा ज़िया, वो सितमगर दिल नाशाद में आ बैठा है। फिर से जीने की कोई राह निकालूंगा ज़िया, वो सितमगर दिल नाशाद में आ बैठा है। और वसलतो एक गज़ल है, वसलतो वादे दीदार से आगे जाएं, वसलतो वादे दीदार से आगे जाएं, इश्क सच्चा है तो इजहार से आगे जाएं। और रूठना और मनाना तो रसूमाते ज़माना है, रूठना और मनाना तो रसूमाते ज़माना है। आके अब लज्जत इकरार से आगे जाएं। झील के पार
تو ہوتے ہیں ہمیشہ ہی سراب، جھیل کے پار جھیل کے پار تو ہوتے ہیں ہمیشہ ہی سراب، اب کے جائیں تو اس پار سے آگے جائیں، اے ضیا پاؤں میں چھالے نہیں چلنے دیتے، اے ضیا پاؤں میں چھالے نہیں چلنے دیتے، جی تو کرتا ہے کہ رفتار سے آگے ایک اجازت ہو تو غزل سناؤں؟ نہاں خانوں میں آسودہ ہے دنیا پر حیا کیوں، نہاں خانوں میں آسودہ ہے نہاں خانوں میں آسودہ ہے دنیا پر حیا کیوں، ملی ہے درد کی دولت تو لفظوں میں بیان کیوں، واہ واہ، تو یہ کوسے قضا ہے آج پوروں سے اسے چھو لیں، تو یہ کوسے قضا ہے آج پوروں سے اسے چھو لیں، بنی ہے 7 رنگوں سے تو نظروں سے حیا کیوں ہو، اور یہاں سے جاتے جاتے کمکموں میں رنگ بھر جانا، یہاں سے جاتے جاتے کمکموں میں رنگ بھر جانا، کوئی تیرے سوا ان بستیوں پر مہرباں کیوں ہو، اور اسی باعث تو ہم سارے زمانے سے نہیں ڈرتے، اسی باعث تو ہم سارے زمانے سے نہیں ڈرتے، ہوئے تم دوست جس کے اسی باعث تو ہم سارے زمانے سے نہیں ڈرتے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، اور مقطع عرض ہے کہ دنک میں پھول میں خوشبو میں تاروں میں ضیا وہ ہے، دنک میں پھول میں خوشبو میں تاروں میں ضیا وہ ہے، تو پھر وجدان کو اس کے نہ آنے کا گماں کیوں ہو۔ اب ایک وطن کی نظر ایک نظم کرتا ہوں، اس کا عنوان یہ ہے میرے وطن۔ اے میرے وطن تیری فضاؤں میں جئیں گے، اے میرے وطن تیری فضاؤں میں جئیں گے، ہم عزت و حرمت پہ تیری جان بھی دیں گے، اور عہد یہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے رہیں گے، دیکھے گا تیری سمت جو دشمن تو لڑیں گے، تجھ سا نہ کوئی دیس ہے ایسی نہ زمیں ہے، تجھ سا نہ کوئی دیس ہے ایسی نہ زمیں ہے، تو اپنے مکینوں کے لیے خلد بری ہے، اور ملتی ہے مسلمان کو جو آزادی کی نعمت، ملتی ہے مسلمان کو جو آزادی کی نعمت، جہاں دے کے چکاتا ہے یہ ماں دھرتی کی قیمت، اور ہے اس کو مقدم اے وطن تیری یہ حرمت، اے پاک وطن تیرے ہی دم سے ہے یہ راحت، اور رونق ہے ہر ایک روپ پہ روشن یہ جبیں ہے، تو اپنے مکینوں کے لیے خلد بری ہے، اے پاک وطن خوش تو رہے دل سے دعا ہے، اے پاک وطن خوش تو رہے دل سے یہ دعا ہے، تو ہے تو تیرے دم سے ہماری بھی بقا ہے، اور فردوس کا تحفہ ہے تو مولا کی عطا ہے، فردوس کا تحفہ ہے تو مولا کی عطا ہے، بس تجھ سے محبت ہے تو ہی میری وفا ہے، اور دھرتی کوئی ایسی کہیں دنیا میں نہیں ہے، تو اپنے مکینوں کے لیے خلد بری ہے۔ اور آخری بند ہے، اتنی تو ترقی کرے تو رشک جہاں ہو، کیا کہنے، اتنی تو ترقی کرے تو رشک جہاں ہو، ہم درد ہیں تیرے ہمیں احساس زیاں ہو، اتنی تو ترقی کرے تو رشک جہاں ہو، ہم درد ہیں تیرے ہمیں احساس زیاں ہو، مشہور تو اتنا ہو کہ عظمت کا نشاں ہو، تعریف جہاں بر میں تیری ورد زباں ہو، اسلام کا مرکز ہے تو سرمایہ دین ہے، تو اپنے مکینوں کے لیے خلد بری۔ اب اپنے اگلے شاعر
سینئر شاعر جناب قاضی ناصر بختیار خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب قاضی ناصر بختیار خان. جناب حمدیہ ایک باندھے. نام اس کا پکارو صدا، نام اس کا پکارو صدا، ایک اللہ ہے اللہ میرا. جانداروں کے سارے ہی خلیات میں اور بے جان کے سارے ذرات میں، وہ نباتات میں، وہ جمادات میں، وہ سماوات میں، ہر کرن میں ہے اس کی ضیاء. ایک اللہ ہے اللہ میرا، نام اس کا پکارو صدا. اچھا وطن تے جناب. مٹی کی لاگ فرض ہے اس کے مکین پر، مٹی کی لاگ فرض ہے اس کے مکین پر، ورنہ یہ جسم بوجھ ہیں اپنی زمین پر. مٹی کی لاگ فرض ہے اس کے مکین پر، ورنہ یہ جسم بوجھ ہیں اپنی زمین پر. خدمت کے کچھ نشان ہیں دل پر لگے ہوئے، خدمت کے کچھ نشان ہیں دل پر لگے ہوئے، کشکے نہیں رہے کبھی اپنی جبین پر. خدمت کے کچھ نشان ہیں دل پر لگے ہوئے، کشکے نہیں رہے کبھی اپنی جبین پر. مٹی کی لاگ فرض ہے اس کے مکین پر. ایک دو چار ایک شعر ہوں ان کو بیچو. جی اللہ دی رحمت میرے وطن تے، رہوے ہمیشہ سارے چمن تے. اللہ دی رحمت میرے وطن تے، رہوے ہمیشہ سارے چمن تے. ایک ہی خدائے ایمان ہے کہ، ایک ہی خدائے ایمان ہے کہ، ایک ہی پیغمبر قرآن ہے کہ، ایک دیس سانجا، ایک دیس سانجا پہچان ہے کہ، ایک جے ستارے آسمان ہے کہ، اتفاق ساڈا ایک جے بدن تے. اللہ دی رحمت میرے وطن رہوے ہمیشہ سارے چمن تے. شاہین تیری ہر چال سونی، ہوری دی دہشت تے چھال سونی، ایٹم ساڈا ہے ڈال سونی، طب دی ترقی ہر سال سونی، تحقیق کرنے ہیں اج کل کرن تے. اللہ دی رحمت میرے وطن تے، رہوے ہمیشہ سارے چمن تے. جذبہ غازی دا دل تے چھایا، خونے شہیداں دا رنگ لایا، سر تے بڑیاں دے ہاتھ دسایا، 14 اگستاں اے دیس تھایا. مریاد اس دی ہے وے امن تے، اللہ دی رحمت میرے وطن تے، رہوے ہمیشہ سارے چمن تے. کوئی شاخ چناروں کی کشمیر تو بستی ہے پھولوں کی نظاروں کی. کوئی شاخ چناروں کی کشمیر تو بستی ہے پھولوں کی نظاروں کی. اور اقبال کا من بولے، اقبال کا من بولے، شکوہ ہو اللہ سے خاکم بدہن بولے. اور ایک دو چار مائی اور ہوں گی. میرے وطن میرے مائی، تیرے چاروں صوبے جان میری. میرے وطن میرے مائی، تیرے چاروں صوبے جان میری، میری عزت عظمت شان میری. میرے وطن میرے مائی، میرے وطن میرے مائی، آباد رہے تو شاد رہے، تیرے بیٹوں میں اتحاد رہے. میرے وطن میرے مائی، آباد رہے تو شاد رہے، تیرے بیٹوں میں اتحاد رہے. شکریہ. اب میں درخواست گزار ہوں آج کے اس مشاعرے کے صاحب صدارت سینئر شاعر جناب امان اللہ امان جدون صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. جناب امان اللہ امان جدون. دو شعر. اس کی عظمت کا اندازہ کون بھلا کر سکتا ہے؟ اس کی عظمت کا بھلا، اس کی عظمت کا اندازہ کون بھلا کر سکتا ہے؟
वो कीड़ा जो पत्ते खा के रेशम वाह 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 वाह, वो पत्ता वो वो कीड़ा जो पत्ते खाकर उसकी अजमत का अंदाजा कौन भला कर सकता है। हाँ, वो कीड़ा जो पत्ते खा के रेशम पैदा करता है। वाह वाह, और तेरी खुशबू पर है पैरा, ये तो एक रवायत है। तेरी खुशबू पर है पैरा, ये तो एक रवायत है। रात की रानी के पहलू में शाम बसेरा कर। तेरी खुशबू पर है पैरा, ये तो एक रिवायत है। रात की रानी के पहले रात की रानी के पहलू में शाम बसेरा करता है। वाह वाह जरा सी बात रास्ते की बताकर छोड़ दे मुझको। जरा सी बात जरा सी बात रास्ते की बताकर छोड़ दे मुझको, बहाना क्या बनाऊंगा जो पूछे रात से। जरा सी बात रास्ते की बताकर छोड़ दे मुझको, बहाना क्या बनाऊंगा जो पूछे रास्ते मुझको। और मेरे चेहरे पे जैसे तू मुनक्कश होके बिछड़ा हो। मेरे चेहरे पे जैसे तू मुनक्कश होके बिछड़ा हो, वही पूछे तुम्हारा आजकल तो जो मिले मुझको। वही पूछे तुम्हारा आजकल, वही पूछे तुम्हारा आजकल तो जो मिले मुझको। चलो माना खता मैंने ही की थी खुद में यारब। चलो माना खता मैंने ही की थी खुद में यारब, मशीयत थी तेरी भी इसमें लेकिन मशीयत थी तेरी भी इसमें लेकिन बख्श दे मुझको। क्या बेटा ये बात कर सकते क्या बात है। और ये रजी के मैं हिजरत कर चुका हूँ अब तेरी वीरान आंखों से। मैं हिजरत कर चुका हूँ अब, मैं हिजरत कर चुका हूँ अब तेरी वीरान आंखों से, मुकाबिल आईने के बैठकर तू ढूंढ ले मुझको। मैं हिजरत कर चुका हूँ क्या बात, अब तेरी वीरान आंखों से, मुकाबिल आईने के बैठकर तू ढूंढ ले मुझको। बहुत अच्छे। और मैं फिर इस बार फिरता हूँ जनू का पैरहन पहने। मैं फिर इस बार फिरता हूँ जनू का पैरहन पहने, खुदा मालूम फिर इस पर जमाना क्या कहे। मैं फिर इस बार फिरता हूँ जनू का पैरहन पहने, खुदा मालूम फिर इस पर जमाना क्या कहे मुझको। क्या कहे नज़म जी जी, हम नाम सुनो। जूमता जाम था एक पैगाम था तेरा हम नाम था। जूमता जाम था एक पैगाम था तेरा हम नाम था, मैंने चाहा उसे दूसरे शहर में पर खुदा की कसम एक तेरे नाम से तेरा हम नाम था। देखता था उसे सोचता था तुझे, कांच का सा बदन पंखड़ी सा पवन एक शराबे कोहन। क्या कहने। वाह। जूमता जाम था एक पैगाम था तेरा हम नाम था, मैंने चाहा उसे दूसरे शहर में पर खुदा की कसम एक तेरे नाम से तेरा हम नाम था। देखता था उसे सोचता था तुझे, कांच का सा बदन पंखड़ी सा पवन एक शराबे कोहन। मैं तेरा तो बदल उसको कहता नहीं पर वो खंदा जबी उसकी हर हर अदा एक पैगाम था। क्या सी नाम था तेरा हम नाम था। बिजलियों की चमक सागरों की खनक डालियों की लचक उसके जिसमें मुनव्वर के अब्बाब थे। बिजलियों की चमक सागरों की खनक डालियों की लचक उसके जिसमें मुनव्वर के अब्बाब थे। हुस्न की हर किरण सादगी बांगपन माफ थी अंजुमन, हर सितारा उजालों में गुमनाम था तेरा हम नाम था। और बात करने का ढब बात भी बासबब किस तरह और कब हर सखुन बादब। बात करने का ढब बात भी बासबब किस तरह और कब हर सखुन बादब, एक बालिग का सा उसका हर काम था
तिफली मकतब का उस पर तो इल्ज़ाम था, तेरा हम नाम था। और ये आखिरी बात करने का ढब, बात भी बाप किस तरह और कब, हर सखुन बादब एक बालिग का सा उसका हर काम था, तिफली मकतब का उस पर तो इल्ज़ाम था, तेरा हम नाम था। जनाब ये थे आज के साहिब सदारत और आज के इस मुशायरे के जश्न आज़ादी के हवाले से जो मुशायरा इनेकात पजीर था, उसके आखिरी शायर जनाब अमानुल्लाह अमान जदून अहमद नदीम कासमी के इन इशार के साथ आज की इस नशिस्त के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।